أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو قربانی کا گوشت جاتا ہے اور نہ اللہ کے پاس اس کا خون جاتا ہے، اس کے پاس تو تمہاری طرف سے تقوی جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، تقوی اللہ کا خوف، للہیت، گڑ گڑانا، رونا، گناہوں سے بچنا، نیکی کی کوشش کرنا، یہ سب معانی تقوی کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ جوہر نصیب فرما دے، اس کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، ساری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جس کو یہ نہ ملے، وہ جتنے چاہے قربانیاں کرتا رہے، حج کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ہر عبادت کا آخری نتیجہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یا اللہ تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، ہر قسم کی عبادت سے تقوی آئے گا۔ اور روزے کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون۔ اور اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بات سیدھی سیدھی کیا کرو، کیا ملے گا؟ فرمایا پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، پچھلے گناہ بھی سارے معاف کر دے گا۔ تو یہ تقوی قربانی سے بھی حاصل ہوتا ہے، حج سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی، اس کی تصویریں فیس بک پر اور اس کو گلے میں ہار ڈال کے گھماتے ہیں اور لوگوں کو اخبار میں دیتے ہیں ہمارا جانور کا وزن اتنا تھا۔ اور جو زیادہ وزنی جانور ہوتا ہے اس پر پھر بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا نام آ جائے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ کہے تو دنیا تو یہ کہہ دے گی، مگر اللہ کچھ نہیں دے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تقوی نصیب ہو اور اس کی وجہ سے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، گناہ بھی معاف کر دے، تو پھر اس کے لیے نیت کی اصلاح ضروری ہے، ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، ورنہ جس کام میں ریاکاری آ جاتی ہے وہ کام ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھی تابعی، اس نے پوچھا جی حضرت وہ حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہنے لگے میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود سنی ہے۔ یہ کہتے ہی بے ہوش ہو کر لیٹ گئے، پکڑا بٹھایا، ہوش آئی، پھر وہی بات کی، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر یہی کہا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار جب ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ سب سے پہلے جن کے جسموں سے جہنم کو تیز کیا جائے گا وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو بہت اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے اتنے احسان کیے، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا، کہے گا یا اللہ بتائیں کون سی مسجد ہے جس میں میرا حصہ نہیں ہے، اخبار بھرے پڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تو تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ ہاتھ میں تائیے زماں ہے، بڑا سخی ہے، تو جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ تو تمہیں مل گیا، اب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آئے گا مولوی صاحب، ہاں مولوی صاحب سنا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، صحت دی، دین کا علم دیا، کیا کر کے آئے ہو؟ کہتا ہے جی میں تو گلی گلی تلاوتیں کرتا تھا اور میں ہر جگہ درس دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو اس لیے کرتا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ بہت بڑا قاری ہے، یہ خطیب پاکستان ہے۔ تو وہ تو لوگوں نے کہہ دیا، تیرے نام کے نعرے بھی لگتے رہے، اب سنا میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی غازی، مجاہد، شہید، ہاں سنا تجھے جوانی دی، طاقت دی، کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ لوگ سب کچھ کرتے تھے مگر جان بچا لیتے تھے، میں نے تو وہ بھی لٹا دی۔ اللہ فرمائے گا وہ تو اس لیے تیرے نام کا فلاں شہید چوک بن جائے، وہاں پہ بورڈ لگ جائے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔
تو بھائیو یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ عبادت رب کے لیے اور دکھائیں آپ کسی اور کو. اور سوشل میڈیا نے تو سارے حساب خراب کر دیے ہیں. پہلے تو کوئی ریاکاری اپنے محلے میں کرتا تھا، اب تو پوری دنیا میں کرتا ہے. تو بچو ان چیزوں سے. فرمایا میرے پاس نہ گوشت آتا ہے نہ خون آتا ہے، میرے پاس تو تقوی آتا ہے. اگر گوشت بھی آ گیا، خون بھی بہہ گیا اور تقوی ہوا ہی نہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اور سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ ریاکار ہوں گے. اللہ نیتوں کی اصلاح کی توفیق دے. رب ذوالجلال ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.